مفتی محمد طارق کے بیانات سننے کے لیے علی مرتضیٰ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اور اہل ذکر اور طلباء اور صالح مسلمان نمازی مسلمانوں کے درمیان میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی بات کرنے کی توفیق مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا یہ انسان کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے کو پسند آ جائے۔ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور حق تعالی شانہ انسان کے باطن کو بھی دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، پسند کرنے کے لیے کہ کون سا آدمی اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے کون سا نہیں، اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی بندوں کی صورتیں نہیں دیکھتے کہ رنگ کا کالا ہے یا سفید ہے، ہونٹ موٹے ہیں یا باریک ہیں، ناک اونچی ہے یا نیچی ہے، دانت کیسے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صورت کو نہیں دیکھتے۔ اور اسی طریقے سے حق تعالی شانہ مال کو نہیں دیکھتے، کس آدمی کے پاس مال کتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ انسان بننے کے لیے نہ صورت کی ضرورت ہے نہ مال کی ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو پسند فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ نِيَّاتِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، کہ حق تعالی شانہ دو چیزیں دیکھتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اعمال کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ نماز کیسی پڑھتا ہے، یہ زکوٰۃ کیسی دیتا ہے، یہ اللہ کا ذکر کس طریقے سے کرتا ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت کس طریقے سے کرتا ہے، یہ صدقات کس طریقے سے کرتا ہے۔ تو اعمال ظاہرہ، اس کو تو فرمایا کہ ینظر الی نیاتکم و اعمالکم، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو انسان کے اللہ تبارک و تعالی اعمال کو دیکھتے ہیں اور انسان کے باطن کو دیکھتے ہیں کہ اندر انسان کیسا ہے، باطن انسان کا کیسا ہے، اس کی نیت کیسی ہے۔ باطن میں جیسے انسان کے ظاہر میں بہت سارے اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، اسی طریقے سے انسان کے باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزیں رکھی ہے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت بھی رکھی، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفرت اور غصہ بھی رکھا ہے، انسان کے اندر حق تعالی شانہ نے یہ مال خرچ کرنے کا جذبہ بھی رکھا ہے، اور انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ خرچ کرنے کا اور روکنے کا جذبہ بھی حق تعالی شانہ نے رکھا ہوا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہوئی ہے، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلی کے جذبات بھی رکھے ہوئے ہیں، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں سے مقابلے کے جذبات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تابع ہونا ضروری ہے۔
محبت اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع. یہ باطن کے جذبات میں سے 4 جذبات ایسے ہیں جن کا ایمان کی تکمیل سے بہت قریب کا تعلق ہے. 4 جذبات ایسے جن کا ایمان کی تکمیل سے بہت قریب کا تعلق ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ہی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں. فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، یعنی یہ فضیلت اللہ کے لیے محبت کی ہے، اور اللہ سے محبت کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے. ایک ہے اللہ سے محبت اور ایک ہے اللہ کے لیے محبت. کسی سے محبت ہو اللہ کے لیے ہو. تو یہ مقام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اور ایمان کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ رہے ہیں، ایمان کی تکمیل کا اس کو حصہ قرار دے رہے ہیں، وہ دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ کا مقام تو بہت اونچا ہے، اللہ سے محبت اور اللہ کے لیے محبت. من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور کسی سے غصہ کیا تو اللہ کے لیے کیا. اس لیے غصہ ہے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اس لیے غصہ ہے کہ یہ اللہ کے دین کے خلاف کام کرتا ہے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ. اور فرمایا تیسری چیز فرمایا کہ اللہ کے لیے دیا اس نے، اس کا خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے حکام کے تابع ہو گیا. ومنع للہ، اور اس نے اللہ کے لیے روکا، مال خرچ کرنے سے روکا، مال نہیں دے رہا، نہیں خرچ کر رہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں خرچ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، اس لیے اس موقع پہ مال کو خرچ نہیں کرتا. تو 4 کام ہیں، جس آدمی نے یہ 4 کام کر لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. یہ نہیں فرمایا کہ جس نے یہ 4 کام کیے اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اور یہ 4 کام جب اللہ کے لیے ہوں گے تو اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہوگا، وہی نیت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو میں نے عرض کیا کہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، زندگی کی ساری دوڑ کا حاصل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کی ختم نبوت کی ایک برکت یہ ہے کہ آپ نے صرف قرآن پہنچایا نہیں، صرف اپنی سنت دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں فرمائی، بلکہ اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے، ان کے ظاہر کی بھی اور ان کے باطن کی. اور ظاہر اور باطن کی تربیت کر کے ان کے ظاہر کو اور ان کے باطن کو سنوار دیا. ان کا ظاہر بھی سنور گیا، ان کا باطن بھی سنور گیا. اور
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ظاہر اور باطن کے سنورنے کی گواہی قرآن پاک میں دی۔ اور ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ مجھے یہ پسند آ گئے اور میں ان سے راضی ہو گیا، جبکہ یہ عام مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرمائیں گے راضی ہونے کا، جنت کی ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے۔ تو کامل اور مکمل انسان، اللہ کے پسندیدہ انسان صحابہ اکرام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقوی زیادہ پسند ہے۔ ایمان کے بعد قرآن پاک میں جا بجا تقوی کا حکم ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تقوی کو جانچا ہے۔ ان کے تقوی کا امتحان لینے والے کون ہیں؟ جتنا ممتحن باریک بین ہوتا ہے نا، تو اتنا ہی امتحان مشکل ہوتا ہے۔ ہم طالب علم تھے تو طالب علمی کے زمانے میں دو طرح کے امتحان ہوتے تھے، تحریری امتحان بھی ہوتے تھے اور کچھ تقریری امتحان بھی ہوا کرتے تھے۔ تو تقریری امتحان بسا اوقات کسی بڑے استاد کے پاس جو زیادہ عالم بھی جید اور امتحان بھی بڑی باریکی سے دینے والا، ان کے پاس ہوتا تھا، تو امتحان دینے سے پہلے ہی سانس خشک ہو جاتے تھے۔ تو بندے کا امتحان لیں، لیکن امتحان لینے والا ذرا کچھ اپنے فن کا ماہر ہو اور باریک بین ہو، تو اس سے امتحان ایک مشکل ہو جاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ جس کا امتحان لینے والے ہوں، جن کو تقوی کی باریکی کا پتہ ہے، تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا پتہ اللہ کو ہی ہے، حتیٰ کہ میں خود بھی تقوی کا دعویٰ نہیں کر سکتا خود۔ اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکی نہ بیان کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ تقوی والوں کو وہ زیادہ جانتا ہے۔ تو میں نہ کسی کے تقوی کا فیصلہ کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ تقوی، اپنے تقوی کے بارے میں بھی میں فیصلہ نہیں کر سکتا اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے تقوی اتنا حاصل ہے۔ تو بعض لوگ اپنی والدہ کے سامنے اپنا عالم ہونا اور اپنا کمال ظاہر کرتے ہیں، تو والدہ کہتی ہے کہ رہنے دو، میں تجھے جانتی ہوں، بچپن سے جانتی ہوں، اور تیرے وہ پیشاب اور پخانے والے کپڑے دھوئے ہوئے ہیں، آج کل تو پیمپر زیادہ لگتے ہیں نا، پہلے زمانے میں کپڑے کے لگوٹ باندھے جاتے تھے اور ان کو دھویا جاتا تھا، تو ہم نے وہ کپڑے دھوئے ہوئے، تیرے لنگوٹ دھوئے ہوئے ہیں۔ تو ماں لنگوٹ باندھنے کے زمانے سے جانتی ہے۔ اور انسان جو ہے نا، دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں رہا جنین، اس سے پہلے باپ کی پشت میں رہا، پھر جس مادے سے، جس نطفے سے انسان بنا ہے وہ خوراک سے بنا ہے، خوراک زمین سے حاصل ہوئی ہے۔ تو هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض، اللہ کہتے ہیں کہ جس زمین کے حصے سے تمہارے باپ کا نطفہ تیار ہوا تھا،
جس زمین کے ذرات سے ہمیں ان ذروں کا پتہ ہے۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس کے بعد جب تم ماں کے پیٹ میں جنین تھے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، ہم تو اس وقت سے تمہیں جانتے ہیں، لہٰذا اللہ کے سامنے اپنے تقوی نہ بیان کرو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم کسی کا تزکیہ نہ کرو، کسی کی پاکی نہ بیان کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ تقوی والا کون ہے۔ تو صحابہ کا تقوی کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ان کے ایمان کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کے دل میں ایمان ہے، بلکہ فرمایا ایمان ان کو محبوب ہے۔ ایمان ہونا اور چیز ہے، اور ایمان محبوب ہو، مارے کھا لیں، جان چل جائے لیکن ایمان نہ جائے، ایمان اتنا محبوب ہو۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور ایمان بھی کیسا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجا دیا ہے دل کے اندر۔ کیا شان ہوگی صحابہ کے ایمان کی؟ تو ایمان بھی ہے، اور ایمان محبوب بھی ہے، اور ایمان سے دل مزین بھی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور کیا شان بن گئی؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر سے نفرت ہے، اور گناہوں سے نفرت ہے، اللہ کی نافرمانی سے نفرت ہے، ان چیزوں سے نفرت ہے۔ کبھی کبھار کبھی کسی سے بشری تقاضے سے گناہ کبھی ہو گیا تو کیسی توبہ کی؟ ایک صحابی کی توبہ پہ حضور نے فرمایا کہ اگر ان کی توبہ پورے مسلمانوں پہ تقسیم کی جائے تو سارے مسلمانوں کی مغفرت کے لیے وہ کافی ہے۔ تو توبہ بھی کرتے، کبھی کبھار گناہ ہو جائے ان سے احیاناً، تو پھر وہ توبہ جو کرتے ہیں تو اس توبہ سے ان کا مقام پہلے سے بھی زیادہ اونچا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ پہلا درجہ ایمان ہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان فرائض کو پورا کرے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنے ظاہر کو بھی سنوارے اور اپنے باطن کو بھی سنوارے۔ ظاہر اور باطن کو سنوارنے کا ایک درجہ فرض ہے، حتیٰ کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باطن سے متعلق کچھ فضائل ہیں، جیسے اللہ کی محبت، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی رہنا، صبر، شکر، قناعت، اور کچھ باطن سے متعلق رذائل ہیں، گندگیاں ہیں جن کو صاف کرنا ضروری ہے۔ کفر ہے، شرک ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اور منصب کی اور جاہ کی محبت ہے، اور معاصی سے دل کا کالا ہونا ہے، دل میں نفاق کا زنگ ہونا ہے، یہ باطنی گناہ ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنا فرض ہے، اس علم میں باطن کے فضائل اور رذائل کی حقیقت کا جاننا بھی فرض ہے۔ اس لیے ایسی کتابوں کا کم از کم مطالعہ تو کر لینا چاہیے نا، تاکہ باطن کے فضائل اور باطن کے رذائل جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جائیں اور ہمیں ان کا پتہ چل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو
شریعت کے اوپر چلنا پڑتا ہے، اس لیے اس کو صادق کہتے ہیں، صادق انسان۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ صادق ہونا چاہیے، جامد نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ صادق آدمی اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ بس اوقات چل رہا ہوتا ہے لیکن طبیعت میں عجلت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلدی جلدی اللہ کے قرب کے مقامات طے ہوں۔ تو وہ انسان جو ہے مایوس ہو جاتا ہے اگر اس کا کوئی رہبر نہ ہو، اس کو بتانے والا کوئی نہ ہو۔ اور بسا اوقات انسان جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ چلنا بند کر دیتا ہے، بیعت ہو گیا، تعلق قائم کر لیا، لیکن کر کچھ نہیں رہا۔ تو حضرت والا فرماتے تھے کہ انسان صادق ہونا چاہیے، جامد نہیں ہونا چاہیے۔ تو صادق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جو معمولات کی پابندی کرتا ہو، جو معمولات کی پابندی کرتا ہو اور اپنے حالات کی اطلاع دیتا ہو اور اپنے شیخ کا اتباع کرتا ہو، سمجھ لو کہ یہ چل رہا ہے۔ تو ایسے آدمی کو اب عجلت میں نہیں پڑنا چاہیے، مایوسی کا راستہ کی سوچ نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن جو آدمی نہ کبھی شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کی ہے، نہ ذکر کا اہتمام ہے، نہ فکر کا اہتمام ہے، نہ اپنے ظاہر کی اصلاح کا اہتمام ہے، نہ باطن کی اصلاح کا اہتمام ہے، کسی چیز کا اہتمام نہیں، تو یہ آدمی جامد ہے، اس کو اپنا جمود ختم کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پہلے نمبر پہ تو فرائض ہے، باطنی بھی اور ظاہری بھی۔ دوسرے نمبر پہ پھر اعمال مستحبہ ہیں۔ ہمارے ازوالا فرمایا کرتے تھے کہ مستحب میں حب کا مادہ ہے، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا کرتے تھے کثرت سے کہ نوافل میں نفع ہے، نوافل میں نفع ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے اپنا ولی بننے کا خود راستہ بتایا ہے اس حدیث شریف میں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ فرمایا ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ جو ہے وہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتی احببتہ، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا۔ تو ما یزال عبدی یتقرب، یہ نہیں فرمایا کہ یتقرب الیہ، بلکہ فرمایا ما یزال عبدی یتقرب الیہ، مطلب یہ ہے کہ معمولات کی پابندی کرتا ہے، معمولات کی پابندی کرتا ہے وہ آدمی۔ معمول کی پابندی کرنے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج معمول کی پابندی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اپنے کاموں کی ترجیح میں کی جو فہرست ہے، یومیہ کاموں کی ترجیحی فہرست جو ہے، تو معمولات کو اس میں آخری درجہ دیا ہوا ہے، اور لسٹ میں جو جس کا آخری درجہ ہوتا ہے نا، وہ رہ جاتی چیز۔ سرکاری اسپتالوں میں ہر روز کی آپریشن کی
آپریشن تھیٹر میں آپریشن کی لسٹ ہوتی ہے ہر وارڈ کی کہ فلاں وارڈ سے فلاں فلاں کا آپریشن ہوگا، تو جس کا نمبر پہلا ہوتا ہے اس کا لازمی آپریشن ہو جاتا ہے، پہلے نمبر والے کا، دوسرے نمبر والے کا، تیسرے نمبر والے کا، آخری نمبر والے کا یا ہوتا نہیں یا خراب ہو جاتا ہے، یا جلدی میں ہوتے ہیں یا کہتے ہیں آج نہیں کل سے، اس کو روک دیتے ہیں۔ تو آخری نمبر جو ہوتا ہے وہ ملتوی ہو جاتا ہے، ہمارا ذکر ملتوی ہوتا رہتا ہے، ہمارے معمولات، ہمارے نوافل، ہماری تلاوت، ہمارے مستحبات یہ ملتوی ہوتے رہتے ہیں۔ تو کیوں ملتوی ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو ترجیح جب زندگی کا مقصد بنا دے گا کہ میرا سب سے بنیادی مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، میں نے اللہ کا ولی بننا ہے، دو وجہ ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ذکر کی عادت نہیں ہوتی، اور ایک یہ ہے کہ ترجیحی فہرست میں وہ آخر میں اس کا نام ہوتا ہے، تو عادت ڈالنے کے لیے شیخ کی صحبت ہوتی ہے، کچھ عرصہ شیخ کے پاس رہے، حتیٰ کہ نوافل کے ذریعے سے اور ذکر اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا یہ جیسے عام مسلمان کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے علماء کے لیے بھی ضروری ہے، بلکہ بعض لحاظ سے زیادہ ضروری ہے۔ علمی کام جو ہے ثواب اگر دیکھا جائے تو ان مستحب اعمال سے زیادہ ہے، نوافل سے، تلاوت سے، ذکر اللہ کے معمول سے، جو درس و تدریس کا کام ہے، فتویٰ نویسی کا کام ہے، درس قرآن کا کام ہے، درس حدیث کا کام ہے، وعظ و تبلیغ کا کام ہے، تو یہ کاموں کے درجات، ان کے فضائل زیادہ، ان کے درجات زیادہ، ان کا ثواب زیادہ، لیکن اس سب کے باوجود کوئی عالم مستحبات سے اور نوافل سے اور معمولات سے مستغنی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ضروری ہے، عام آدمی کے لیے ضروری ہے اس کی ذات کے لیے، اور عالم کے لیے ضروری ہے دو وجہ سے، ایک عالم ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے دین کے کاموں کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس دین کے کاموں میں نور اور اس دین کے کام میں برکت، وہ اعمال مستحبہ، معمولات، ذکر، ان چیزوں کے ذریعے سے ہو، وہ صفائے قلب سے ہو۔ آخر کوئی تو بات ہے نا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھی آدھی رات تہجد پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ آپ کو دن میں بڑے کام ہوتے ہیں، اس لیے رات کو آپ تہجد پڑھا کریں، تلاوت کیا کریں اس کے اندر، تو یہ دن کو جو کام کرتے ہیں وہ دین کے کام نہیں کیا، وہ بھی دین کے کام ہیں، اور میں نے کہا کہ فضیلت اور اجر ان پہ زیادہ ہے۔ اور آپ کی شان بیان کی قرآن پاک نے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ،
اتنی شانیں بیان کی ہیں، لیکن ساتھ کہا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف۔ آخر زندگی گزرتی جا رہی ہے ہماری، اور یہ تو ہم نے سنا ہے کہ اپنی زندگی کے لمحات کی انسان کو قدر کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ایک اور بھی بات ہے جو حضرت والا سے کے ملفوظات سے سمجھ آئی کہ اپنے شیخ کی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس کی صحبت جتنی حاصل کر سکے اس کو حاصل کر لینا چاہیے انسان کو، اس کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ الحمدللہ بندہ جو ہے بڑے ادارے سے متعلق ہے، اور شروع سے ہی ادارے کا نائب محتمم رہا۔ ظاہر بات ہے کہ بڑا ادارہ، بڑی ذمہ داریاں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چھٹیوں کا ایک حصہ حضرت والا کی صحبت کے اندر بھی گزرتا تھا۔ نوجوان اور آج کے دور کے لوگ جو ہیں وہ تفریح کے لیے سفر کرتے ہیں، شمالی علاقوں کا سفر کیا، مری کا سفر کیا، اور لیکن جب تک حضرت والا رہے میں نے ان علاقوں کا کوئی سفر نہیں کیا۔ جو وقت بچتا تھا وہ حضرت کے صحبت کے لیے، جو مل جائے غنیمت ہے، اس کو غنیمت جان۔ تو ایک مرتبہ فرماتا تھا کہ فقیر کی عمر رواں مثل آب رواں، فقیر کی عمر رواں مثل آب رواں۔ آب رواں جیسے پانی چلتا ہے، وہ رکتا نہیں، وہ چلتا جاتا ہے، اس طریقے سے عمر بھی چلتی جا رہی ہے، یہ باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اپنی عمر کی بھی قدر کر لینی چاہیے، اور اپنے بڑوں سے اگر کچھ حاصل ہو سکتا ہے، اعتقاد ہے کہ حاصل ہو سکتا ہے، تو پھر اس کی بھی قدر کر لینی چاہیے اور اس سے بھی فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ تو حضرت والا حضرت خواجہ صاحب کے یہ اشعار کثرت سے پڑھا کرتے تھے، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ حسن کلام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان جو ہے وہ خاص بن جاتا ہے تو پھر تعلق مع اللہ کتنا ہو جاتا ہے اس کا، فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ ولی اللہ کے کان اور عام آدمی کے کان میں فرق ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ہے، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس لیے نگاہ میں فرق ہوتا ہے۔ عام آدمی کی نگاہ اور چیز ہوتی ہے، اور اللہ کے ولی کی نگاہ وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق شامل ہوتا ہے، وہ جس پہ پڑ جائے تو اس کا بھی کام بن جاتا ہے۔ ہاتھ ہمارے بھی ہیں، اللہ والوں کے بھی ہیں۔ فرمایا کہ جب انسان جو ہے اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو پھر اس کے ہاتھ جو ہیں وہ اللہ کہتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، اور وہ اللہ کو کتنا پسند ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے کسی چیز کی تو میں پناہ دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب کا راستہ بتا دیا ہے، بس
نوافل کے ذریعے سے، مستحبات اور معمولات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، اور اس سے بھی زیادہ اہتمام فرائض کا اور اپنی اصلاح کا کیا جائے۔ اصلاح فرض ہے، فرائض کا، صرف معمولات کا نہیں بلکہ فرائض کا۔ ایک تو معمول کی پابندی کریں، دوسرا اصلاحی کتاب، اصلاحی مطالعہ، اپنی اصلاح کے لیے جس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے وہ کتاب اپنے سرہانے رکھیں، اور کسی کتاب کا مطالعہ ہو نہ ہو اس کتاب کا مطالعہ لازمی ہونا چاہیے، اس کو اپنے سرہانے رکھیں۔ پوچھ لیں کسی سے کہ کون سی کتاب رکھوں، اور علماء کے، بزرگوں کے بیانات سن کے بہت سی کتابوں کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوگا آپ کو، اور معمولات کی پابندی کی جائے، اپنے حالات کی اطلاع دی جائے۔ بہرحال اللہ کے قرب کے راستے پہ چلنا، چلتے رہنا چاہیے، چلتے رہنا چاہیے، چلتے رہنا چاہیے، مرتے دم تک چلتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر آپ کریں جی، میرے خیال یہ کہ آج دعا پہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ ذکر کی مجلس جمعرات کو ہوتی ہے، ہفتے کے دن ہوتی ہے، اور اس میں شریک ہوا کرے پابندی سے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک دائما ابدا وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتون اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اے ارحم الراحمین، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے، یا اللہ اس کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے ارحم الراحمین، ہماری دعاؤں کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے، ہم سب کو اپنا ولی بنا دیجیے، مستجاب الدعوات یا اللہ بنا دیجیے۔ اے ارحم الراحمین، اپنے قرب کا راستہ یا اللہ طے کرنے کی یا اللہ ہمیں توفیقات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ گناہوں کی زندگی سے یا اللہ نفرت عطا فرما دیجیے، یا اللہ گناہوں کی زندگی سے نفرت عطا فرما دیجیے، نفرت کے ساتھ تمام گناہوں کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ بیماروں کو یا اللہ شفا عطا فرما دیجیے، یا اللہ اس ادارے کو، اس مسجد کو، اس مدرسے کو یا اللہ بہت ترقیات عطا فرمائیے، اس کی ضروریات کی از غیب یا اللہ کفالت فرمائیے۔ یا اللہ تمام مساجد اور مدارس کی عظمتوں کو بڑھا دیجیے، حرمین شریفین کی عظمتوں کو بڑھا دیجیے۔ ارحم الراحمین، پاکستان میں امن و استحکام عطا فرما دیجیے، سیاسی استحکام عطا فرمائیے، معاشی استحکام عطا فرمائیے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو یا اللہ کامیابی عطا فرمائیے، لبنان کے مسلمانوں کی یا اللہ حفاظت فرمائیے، یا اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ JM Media House